أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورہ زمر، آیات 24 سے 28۔ آیت نمبر 22 سے یہ تسلسل کے ساتھ سوال چل رہا ہے افمن کے ساتھ، جس میں دونوں پہلو دکھائے جا رہے ہیں، ایک کامیابی کا ہے، ایک ناکامی کا ہے، ایک ہدایت کا ہے، ایک گمراہی کا ہے، ایک کا انجام جنت ہے، دوسرے کا جہنم۔ تو سوچو کہ کون سی راہ اپنانی ہے۔ اب اسی اسلوب کے ساتھ بات کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ افمن یتقی، کیا وہ شخص جو بچائے گا بوجہہ، اپنے چہرے سے، سوء العذاب، برے عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایک طرف اہل جنت ہیں، اہل تقوی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، دوسری جانب ایک انسان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، جسم کو بچانے کے لیے چہرہ ہی صرف ڈھال رہ جاتا ہے، اور یہ انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا میں تکذیب کر رہے ہیں، انکاری بنے بیٹھے ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو ان کا یہ انجام ہے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالم لوگوں سے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے، کہ جو عمل کما کر لائے ہو اب اس کا صلہ چکھو۔ کذب الذین، جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے لوگوں کے تفصیل کے ساتھ واقعات بیان ہوتے رہے، اب ان کی طرف صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، وحی الہی کو نہ مانا، اور جب انہوں نے تکذیب کی، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو پس آ گیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح عذاب آ جائے گا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، کہ پچھلے قوموں نے جب تکذیب کی تو ان پر ایسے طریقے سے عذاب مسلط کیا گیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور پھر دنیا کی رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی۔ دنیا میں بھی وہ لوگ ناکام ہوئے، مبتلائے عذاب ہوئے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اکبر، بہت بڑا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر دنیا کے عذاب میں ہلاک کر دیا گیا ہے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی نجات ہوگی، آخرت میں کوئی وہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ اس کے بالکل برعکس، دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر ٹھہری تھی، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے ان کے لیے، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور تحقیق ہم نے پیش کی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہر قسم کی تمثیلیں پیش کی گئی ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اپنائے گئے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات سے بھی تنبیہ کی گئی ہے، آنے والے عذاب سے بھی متنبہ کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، مقصود اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی ہے، اہل مکہ بھی عرب تھے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، قرآن مجید کو بھی عربی میں نازل کیا گیا، سامعین بھی عربی تھے۔ یہ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ انہی کی زبان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کا اسلوب انتہائی آسان ہے، واضح ہے، کوئی بات مبہم نہیں، سمجھانے کے لیے آسان اسلوب اپنایا گیا ہے، پڑھنے والا اس کا مقصد آسانی سے جان سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہ ہے لعلہم، تاکہ وہ لوگ یتقون، بچیں، تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اس جہنم سے کہ جہاں چہروں کو بھون دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہی کتاب ہدایت ہے، جو اس سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ کامیاب رہے گا، اور جو قرآن مجید سے اعراض کرے گا وہ انجام بد سے دوچار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔